إن الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے، اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، کتاب التوحید ہم لوگ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو توحید سے محبت کرنے والا اور کمال توحید کی تحقیق کرنے والا بنائے۔ ایک عظیم باب سے ہمارا اور آپ کا گزر ہو رہا ہے۔ من تبرک بشجر او حجر او نحوہما، وہی آدمی کسی درخت سے یا کسی پتھر سے برکت حاصل کرے تو اس کا حکم کیا ہے؟ برکت کے انواع اور اس کے اقسام اس کا خلاصہ آپ کے سامنے ہم رکھ دیتے ہیں کچھ پوائنٹس پر، تاکہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے وہ ذہن سے قریب ہو جائے اور بات سمجھ میں آئے۔ ہم لوگوں نے اب تک یہ پڑھا ہے کہ برکت جو ہے وہ ثابت ہے، کوئی مسلمان اس کا انکار نہیں کرتا۔ اللہ عز و جل اپنے مخلوق میں جسے چاہتا ہے برکت عطا کرتا ہے۔ اصل برکت کا دینے والا اللہ سبحانہ تعالی وحدہ لا شریک ہے، اور مخلوق اللہ رب العالمین کے دیے گئے برکت سے بابرکت ہوتی ہے۔ برکت اصل میں دینے والا یہ اللہ رب العالمین، اور یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ برکت جب بھی طلب کی جائے گی تو اللہ رب العالمین سے ہی مانگا جائے گا، اس لیے کہ اللہ تعالی ہی برکت دینے والا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی برکت کو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے طلب کرے تو اس نے شرک کیا۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی کسی انسان کے پاس آئے اور کہے کہ ہم کو بابرکت بنا دو، یا میرے اوپر برکت نازل کرو، یا مجھے بابرکت کر دو، تو یہ سب کے سب شرک ہے۔ یا اگر وہ برکت کے یا اللہ رب العالمین کے برکت کو حاصل کرنے کے لیے کسی ایسے چیز کو سبب بنائے جس کو اللہ نے سبب نہیں بنایا ہے، تو یہ بھی شرک ہے۔ اور اسی طرح سے یہ بات بھی آئی تھی کہ اگر کوئی آدمی یہ اعتقاد رکھے کہ مخلوق خود بخود برکت عطا کرتی ہے اور مخلوق جسے چاہتی ہے اسے برکت دیتی ہے، جسے مخلوق مانے اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے یہ سب، تو یہ بھی شرک اکبر ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی خصوصیت کو اس نے مخلوق کے لیے ثابت کر دیا۔ اور اگر یہ عقیدہ رکھے کہ مخلوق میں سے کوئی واسطہ ہے اللہ اور اس کے درمیان بابرکت بنانے کا واسطہ ہے، اس کے ذریعے سے اللہ کی برکت اترتی ہے اور آتی ہے، تو یہ بھی شرک اکبر ہے۔ اور یہی مشرکین مکہ کا شرک تھا، اس لیے کہ اس نے مخلوق اور خالق کے درمیان واسطہ بنایا، ایسے چیز کو جس کو اللہ رب العالمین نے بنایا ہی نہیں، اور اس کے ذریعے سے وہ اللہ رب العالمین کا تقرب چاہ رہا ہے۔ یہی مشرکین مکہ کا شرک تھا۔ یہ بھی تفصیل سے بات آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ اسی طریقے سے اگر وہ اعتقاد رکھے کہ مخلوق جو ہے نا یہ برکت کے نازل کرنے کا سبب ہے، یعنی دراصل برکت اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن مخلوق جو ہے نا یہ سبب ہے برکت کے نزول کا، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک اصغر ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اس نے ایک ایسے چیز کو سبب بنایا جس کو اللہ رب العالمین نے شرعی طور پر اور قدری طور پر
سبب نہیں بنایا ہے تو یہ شرک اصغر ہو جائے. یہ چیزیں اگر آپ سمجھ گئے تو اس سے اس باب کو سمجھنا اور اس چیپٹر کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. ہم نے یہ کہا تھا کہ تبرک جو ہے وہ مشروع ہے، اس معنی میں کہ تبرک مشروع بھی ہے اور تبرک ممنوع بھی ہے. تبرک مشروع وہ ہے جس میں انسان خیر اور برکت طلب کرتا ہے، اور چار صفتوں کے اوپر، اس کے اندر چار صفت ہونی چاہیے. کل مجھے یاد آتا ہے کہ ہم نے تین ذکر کیا تھا، اور تین دوسرے کے اندر تیسرے کا تذکرہ بھی کر دیا تھا، لیکن اس کو الگ کر کے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں. اور آج اس کو ذرا غور سے دیکھیے کہ وہ کون کون سی چیزیں ہونی چاہیے. اس کو اگر تعریف سے نکال کر کے چار بھی اگر آپ بنا دیں، چار صفت، تو اس کے لیے اور آسانی ہوگی. سب سے پہلی چیز کہ کوئی بھی چیز بابرکت ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے دلیل چاہیے. یہ جگہ بابرکت ہے، یہ مہینہ بابرکت ہے، یہ گھر بابرکت ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے دلیل چاہیے. اور اگر دلیل نہیں ہے تو ہم کہیں گے کہ تم جو دعویٰ کر رہے ہو وہ صحیح نہیں. مثال کے طور پر کوئی آدمی آ کر کے کہے کہ یہ چیز بہت بابرکت ہے، ایک پتھر اپنے ہاتھ میں لے کر آئے اور کہے کہ یہ پتھر بہت بابرکت ہے، اس کو اپنے جیب میں رکھ کر کے آپ گھومیے، آپ کا جیب کبھی خالی نہیں ہوگا. یہ فلاں چیز ہے، اس کو اپنے در و دیوار پہ لٹکا دیجئے، کبھی آپ کے گھر میں پریشانی نہیں آئے گی، یہ بابرکت چیز ہے. ہم کہیں گے دلیل لاؤ. اگر وہ کتاب و سنت کی دلیل لا کر کے پیش کر دیا تو اس کی بات مان لیں گے، اور اگر نہیں دلیل لا کر کے دیا تو چاہے کتنا بڑا بھی عالم کیوں نہ ہو، اس کی بات نہیں مانی جائے گی. کتنا بڑا بھی تجربہ کیوں نہ ہو، فلاں کو اولاد نہیں ہو رہا تھا، اس پتھر کو اس نے انگوٹھی بنا کر کے پہن لیا، اب اس کے پاس چار بیٹے ہیں، یہ تجربہ سے ثابت ہے، والعیاذ باللہ. اگر وہ یہ بھی کہے تو ہم کہیں گے نہیں، دلیل تو دلیل کتاب اللہ سے، دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت صحیحہ سے اگر دو گے تبھی ہم سمجھیں گے کہ یہ چیز بابرکت ہے. دوسری چیز، دلیل اس بات کے طرف بھی اشارہ کر رہی ہو، یا یہ بات بھی دلیل ہی سے ثابت ہوگی کہ اس سے برکت طلب کی جائے، اس سے برکت طلب کی جائے. یعنی یہ پہلے یہ چیز ثابت کرنی پڑے گی کہ یہ چیز بابرکت ہے. چلو آپ نے اس کو ثابت کر دیا. اب دوسرا اسٹیپ آئے گا کہ ہم کہیں گے کہ یہ بتاؤ کہ اس سے برکت طلب کی جائے گی، اس کی دلیل لاؤ. یہ دلیل سے ثابت ہوا تو یہ دوسرا اسٹیپ چلیے کلیئر ہو گیا. اب تیسری چیز، اس سے برکت حاصل کی جائے گی مشروع طریقے سے، یعنی اسی طریقے سے جو دلیل سے ثابت ہے، دلیل سے ثابت ہے. اور اس کی مثال ہم نے کل بھی دی تھی، یعنی مدینہ بابرکت ہے، دلیل سے ثابت ہے، تو ہم مدینے کا برکت علی وجہ المشروع، یعنی اس طریقے پر جو شریعت میں مشروع ہے، وہ کیا ہے کہ آدمی کوئی مدینے میں رہے، مسجد نبوی میں نماز پڑھے، وہاں مسجد قباء ہے اس سے فائدہ اٹھائے، ہے نا. یہ ساری چیزیں یہ برکت مشروع کے طریقے ہیں. لیکن کوئی آدمی مدینے کی مٹی سر کے اوپر رکھے، ہاں، اس کی مٹی کو برکت کے لیے بدن کے اوپر ملے، اور دوسرے عمل کرے، وہاں کے در و دیوار سے چمٹا رہے، اور وہاں کے گھاس پھوس اٹھا کر کے کھائے کہ اور کہے کہ یہ چیزیں بابرکت ہے، تو یہ چیز دلیل سے اگر ثابت نہیں ہے تو ہم اس کو نہیں مانیں گے، ہم اس کو نہیں مانیں گے. یعنی اس طریقے کے اوپر برکت ہونی چاہیے، برکت کا حصول بھی اس طریقے کے اوپر ہونا چاہیے جو طریقہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے یا قرآن مجید کے آیت سے ثابت ہو. ہم نے کہا تھا کہ حجر اسود کی کل بات آئی تھی کہ کوئی آدمی مکہ جائے حجر اسود کے پاس اور کہے کہ ہم حجر اسود سے برکت طلب کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ حجر اسود بابرکت ہے ضرور، لیکن اس سے برکت طلب کرنا، ہاں، مانگنا، یہ درست نہیں ہے. ہاں، اس کو چومنا، اس کا استعلام کرنا، یہ کیا ہے؟ سنت ہے. تو اس سنت کے اوپر عمل کر کے آدمی کیا کرے گا؟ برکت حاصل کرے گا. اس سنت کے اوپر عمل کر کے کہ وہ اس کو چومنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو چومے گا اس کے گناہ معاف ہوں گے، اور اسی طریقے سے وہ قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دے گا وہ پتھر. لیکن کوئی انسان جا کر کے اس سے شفا مانگے، ہاں، اور اس سے اپنے بیماری کو دور کرنے کی درخواست کرے، تو یہ غیر مشروع بلکہ شرک ہے، غیر مشروع ہے، شرک ہے.
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسٹیٹمنٹ اس سلسلے میں کل کے درس میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ چوتھی چیز جو ہم نے کل اختصار سے اس کو ذکر کیا تھا وہ یہ کہ اس برکت کو وہ یعنی برکت کے اس حصول کو سبب سمجھے، وہ سبب، مجرد سبب، اللہ نے اس کو سبب بنایا، وہی اصل میں برکت کا دینے والا اللہ رب العالمین۔ مثال کے طور پہ دوا ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، کھاتے ہیں، دوا کو انسان کیا سمجھ کر استعمال کرتا ہے کہ یہ سبب ہے، لیکن شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ لاکھ آدمی دوا کھا لے، اگر اللہ تعالی نہ چاہے شفا ابھی نہیں ملے گی۔ تو اور دلیل اس بات کے اوپر دلالت کرنی چاہیے کہ یہ چیز سبب ہے، تب جا کر کے وہ سبب ہو۔ یعنی یہ چار چیزیں پائی جانی چاہیے۔ چار چیزوں میں سب سے پہلی چیز، فلاں چیز بابرکت ہے، اس کے لیے دلیل، اس سے برکت حاصل کی جائے گی، اس کے لیے دلیل، یہ دو۔ نمبر تین، برکت اس سے مشروع طریقے سے حاصل کی جائے گی۔ نمبر چار، یہ اعتقاد رکھا جائے گا کہ یہ چیز مجرد سبب ہے، برکت یہ اللہ رب العالمین دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے جیسے کوئی آدمی دوا کھاتا ہے اور دوا کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو سبب ہے، اصل میں دوا کو کارگر بنانے والی جو ذات ہے وہ اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ رب العالمین کی جانب سے شفا یابی ملتی ہے، یہی تبرک مشروع ہے۔ چلیں اب اس کے بعد شیخ الاسلام نے جو ذکر کیا ہے اس کو پڑھیے تاکہ اس کی تشریح کی جا سکے۔ بسم اللہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم. وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى الآيات. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اس سے پہلے کی آیت کو ملا کر اگر پڑھیے گا تو بات سمجھ میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، یقیناً اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دیکھ لی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ معراج میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے بڑی بڑی نشانی دیکھ لی، اور وہ نشانیاں کون کون سی تھیں؟ تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنا، سدرۃ المنتہا کا دیکھنا، اور دوسرے قدرت کے مظاہر کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشاہدہ کیا، جس کی تفصیل معراج کی احادیث کے اندر بیان کی جاتی ہیں، جنت و جہنم کو دیکھنا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اسی کو اللہ نے کہا لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے کچھ دیکھ لیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے افرأیتم اللات والعزیٰ، یہیں سے شیخ الاسلام نے شروع کیا ہے، کیا تم نے لات اور عزیٰ کو دیکھا؟ افرأیتم اللات والعزیٰ، لات والعزیٰ، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کیا تمہارا کیا خیال ہے لات اور عزیٰ کے بارے میں؟ ومنات ومنات الثالثۃ الاخری، اور منات تیسرے پچھلے کو یا تیسری دیوی کو، یہ بھی کہتے ہیں۔ مشرکین کے توبیخ کے لیے، مشرکین کو برا بھلا کہنے کے لیے، ان کو پھٹکارنے اور ڈانٹنے کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ رب العالمین کی شان تو یہ ہے کہ جبرائیل جیسے عظیم فرشتوں کا اللہ تعالیٰ خالق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اس کے رسول ہیں اللہ رب العالمین کے، جنہیں اس نے آسمان پر بلا کر بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ بھی کروا دیا، وحی بھی ان پر نازل فرماتا ہے۔ کیا تم جن معبودوں کی عبادت کرتے ہو ان کے اندر بھی اس قسم کی خوبیاں پائی جاتی ہیں کیا؟ اور اس ضمن میں عرب کے جو ہیں 3 مشہور بتوں کے نام اللہ تعالیٰ نے بطور مثال پیش کیے، لات ہے نا، اسی طرح سے منات اور عزیٰ، ان 3 کا نام پیش کیا گیا۔ اور یہ تینوں کون ہیں، کس طرح سے ہیں، ابھی اس کی تفصیل آپ کے سامنے آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الکم الذکر وَلَهُ الْأُنثیٰ، تمہارے لیے بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں، اپنے لیے تم بیٹوں کو پسند کرتے ہو اور اللہ رب العالمین کے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہو۔ الکم الذکر وَلَهُ الْأُنثیٰ تِلْکَ اِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَىٰ، یہ تو ایک بہت ناانصافی والی تقسیم ہے، ظلم و زیادتی والی تقسیم ہے، ایسی تقسیم ہے جو حق سے
ہٹی ہوئی چیز ہے. اس کے بعد اللہ کہتا ہے ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. اللہ اکبر. دیکھیے کہ دراصل یہ صرف نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے ان کے لیے رکھ لیے ہیں. یہ نام ہے جو تم نے رکھا ہوا ہے، تمہارے باپ دادا رکھے ہوئے تھے. اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری. یہ لوگ صرف اٹکل پچو باتیں کرتے ہیں اور اپنے خواہشات نفسانی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. یقیناً ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی. ہدایت آ جانے کے باوجود بھی ان اٹکل پچو چیزوں کی طرف، بیکار چیزوں کی طرف یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں. یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہوا جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. اور اس کی مختصر تشریح دیکھیے تاکہ بات سمجھ میں آئے. یہ ان آیتوں میں اللہ نے خطاب کیا ہے کس سے؟ مشرکین سے. مشرکین سے خطاب ہے. وہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے یہ بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کروایا، معجزات دکھلائے معراج میں. تو اب بات آ رہی ہے تمہارا کیا خیال ہے ان کے بارے میں جن کو تم اللہ کے علاوہ پوچھتے ہو؟ لات ہے، منات ہے، عزا ہے. کیا اس کے لیے کوئی نشانی ہے؟ ان کے پاس بھی طاقت ہے کہ وہ کسی کو معراج کروا دیں؟ وہ بھی جبریل جیسے مخلوق کو پیدا کر سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے دیکھا معراج کی رات میں جبریل کے 600 پر، اور جیسے انہوں نے پروں کو پھیلا دیا، کہا کہ ہر پر سے ایسا لگ رہا تھا کہ پورا آسمان ڈھکا ہوا ہے ان کے پروں سے. اور جب انہوں نے جھاڑا اپنے پروں کو جبرائیل امین نے، تو کہا کہ اس سے لؤلؤ، موتی اور زمرد، اس طرح کے قیمتی پتھر جو ہے وہ جھڑنے لگے. غور کیجیے آپ، کتنی عظیم مخلوق ہے اللہ رب العالمین کی. اور اللہ تعالی نے ان کو بنایا، جبریل کو اللہ رب العالمین نے بنایا. اللہ رب العالمین نے جبریل کو پیدا کیا. کہا اللہ کے علاوہ تم جن جن کو پکارتے ہو کیا ان کے پاس بھی یہ طاقت ہے؟ ایسی مخلوق بنا سکتے ہیں؟ ایسے فرشتے کو تخلیق، ایسے فرشتے کو پیدا کر سکتے ہیں؟ ان کے اندر بھی طاقت ہے؟ یقیناً نہیں ہے. ان کے اندر کوئی بھی طاقت نہیں ہے. نہ تو چھوٹی طاقت ہے نہ بڑی طاقت ہے. نہ چھوٹی طاقت ہے اور نہ بڑی طاقت ہے. جن کو بھی اللہ رب العالمین کے علاوہ پکارتے ہیں. اور بعض اہل علم نے کہا کہ افرأیتم اللات والعزى سے مراد یہ ہے کہ مجھے بتلاؤ لات کے بارے میں اور عزا کے بارے میں، اور وہ منات الثالثۃ الاخرى، منات کے بارے میں بتاؤ. ان کے بارے میں لات جو ہے نا، لات یا تو لات کہا جائے گا تاکہ سکون کے ساتھ، تاکہ اوپر جزم، لات. تو کہتے ہیں کہ اگر لات تخفیف کے ذریعے تاکہ سکون کے ساتھ کہا جائے گا تو یہ اللہ رب العالمین کے نام سے لیا گیا ہے، اللہ سے لات بنایا گیا ہے. تا جو ہے نا آخر میں وہ تانیس کی تا ہے. تو لات کہہ کر کے وہ لوگ اللہ کو والعیاذ باللہ مؤنث کرتے تھے. دیوی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا، وہی دیوی کرتے تھے. یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تعالی اللہ عما یقولون علوا کبیرا، مؤنث بناتے تھے. اور لات یہ بھی پڑھا گیا، اللات مانے ڈبل تا، تا میں تشدید. تو یہ اگر لات بولیں گے ڈبل تا کے ساتھ، تا کو ساکن نہیں رکھ کے اس میں تشدید لگائیں گے، شدہ لگائیں گے، تو اس سے مراد ہوگا ایک آدمی جو حاجیوں کے لیے ستو گھولا کرتا تھا، ستو گونتا تھا. چنے وغیرہ کی آٹا یا مکئی اور اس طرح کے چاول، گیہوں اور اس طرح کی چیزوں کو پیس کر کے بنایا جاتا ہے. آج بھی لوگ کھاتے ہیں. عرب اس زمانے میں غذا تھی ہے. اس کو پیس کر کے اور پانی وغیرہ یا گھی میں ڈال کر کے اس کو گوند کر کے آٹے کی طرح لڈو بنا کے اس کو وہ لوگ کھاتے تھے اس زمانے میں، یا پانی میں گھول کر کے پیتے تھے. تو یہ ایک صاحب تھے، یہ حاجیوں کے لیے کیا کرتے تھے. جو حاجی ظاہر ہے مشرکین اپنے زمانے میں بھی حج کیا کرتے تھے، خانہ کعبہ دور دراز سے جو لوگ آتے تھے حج کرنے کے لیے، تو یہ جو ہے طائف کے پاس بیٹھ کر کے ایک پتھر میں حاجیوں کے لیے ستو گھولتے اور ان کو پلاتے تھے. جو آتے تھے ان کو کھلاتے تھے. جب مر گئے، یہ انتقال ہوا ان کا، تو اسی چٹان کے بغل میں ان کو دفن کر دیا گیا. اور بعد میں ان کے قبروں کی
ان کے قبر کی عبادت کرنا ان لوگوں نے شروع کر دیا مشرکین مکہ نے. اور دھیرے 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 عبادت جب قبر مندمل ہوتی چلی گئی تو عبادت کو اس پتھر کے اوپر منتقل کر دیا جس کے اوپر یہ بیٹھا کرتے تھے یا جو ان کے قبر کے بغل میں تھا. اور یہ پتھر جو ہے نا مربع تھا، سفید تھا، اور اس کے اوپر کچھ نقوش وغیرہ بنے ہوئے تھے. ہاں. اور اس کے اوپر ان لوگوں نے پردے وغیرہ چڑھا دیے اور نقش و نگار کچھ اور اضافہ کر دیا اور اس میں بیٹھ کر کے اس کے پاس بیٹھ کر کے اس کی عبادت کرنے لگے اور اس کا نام رکھ دیا لات. لات اس کا نام رکھ دیا. طائف والوں کا یہ بت تھا. طائف والے اس بت کی عبادت کیا کرتے تھے. عزا جو ہے نا، یہ کہا گیا اللہ رب العالمین کا نام العزیز. العزیز یہ اللہ رب العالمین کا نام ہے، اسماء حسنہ میں سے ہے. تو کہا کہ اسی کو تانیث بنایا ان مشرکوں نے، اور اس میں آخر میں جو تا لگا دیا عزا، کہا یہ تائے تانیث ہے. تائے تانیث ہے، مؤنث بنایا. ٹھیک ہے. اور کہا جاتا ہے کہ یہ درخت تھے، چند درخت تھے بیری وغیرہ کے. 3 درخت تھے اور 3 درختوں کے اوپر ان لوگوں نے پردہ وغیرہ لگا دیا اور اس کے ارد گرد میں بنیاد ڈال کر کے اور اس میں چوکور نما کوئی چیز بنا دیا اور درختوں کو پوجتے تھے. عزا جو تھا یہ قریش کا معبود تھا. 3 درخت تھے ایک جگہ ملے ہوئے، اس کی عبادت کرتے تھے. اور یہ منات جو ہے نا، یہ ایک گھر تھا. انصار اس کی عبادت کیا کرتے تھے اور اس کے اوپر گھر بنا ہوا تھا. اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہ جو منات ہے نا، اللہ رب العالمین کا نام المنان، المنان سے تانیث بنایا گیا ہے منات. آخر میں جو تا لگایا گیا تائے تانیث. اور منات کو منات اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں پر یہ لوگ جا کر کے جانوروں کو خوب ذبح کیا کرتے تھے. تو ما یمنا عندها، وہاں پر خون اس قدر بہایا جاتا تھا کہ جس کی وجہ سے اس کا نام رکھا گیا منات. اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، منات جو ہے نا یہ نائی سے ہے. نائی کے معنی دوری. تو مکہ والوں کے لیے سب سے دور جو بت نسب تھا وہ یہی ایک بت تھا. اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ اس کا تعلق انواع سے ہے. انواع کے معنی ستارے، یا وہ جس کو نچھتر یہ کہتے ہیں، جس کے ذریعے سے لوگ بارش وغیرہ طلب کیا کرتے ہیں. اس سلسلے میں ایک مستقل باب آپ کے سامنے آئے گی. یہ علماء کے مختلف اقوال ہیں جس کا ذکر ہم نے آپ کے سامنے کر دیا. وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى، اخرى کے معنی بعیدہ، دور دراز. دور دراز یعنی یہ جو بت تھا نا منات، یہ مکہ سے سب سے زیادہ دور واقع تھا. ان تمام ناموں کو یہ مشرکین مکہ مؤنث رکھتے تھے. دیکھیے، اور یہ گمان کرتے تھے، کتنا برا گمان تھا ان کا، کہ یہ اللہ رب العالمین کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. اسی لیے ان کا نام کیا کرتے تھے؟ مؤنث رکھتے تھے، دیوی مانتے تھے ان کو. جبکہ اپنے لیے خود وہ بیٹیوں کو ناپسند کرتے تھے ظلم کرتے ہوئے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ. جب اس کو بشارت دی جاتی کہ تمہارے یہاں بچی کی پیدائش ہوئی ہے تو اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا، ہاں، اور لوگوں سے چھپتا ہوا پھرتا. یہ لوگ لڑکیوں کو پسند نہیں کرتے تھے مشرکین. باوجود ان کی عقل کی قباحت دیکھیے، اللہ رب العالمین کے لیے مؤنث ثابت کرتے تھے. کہتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. فرشتوں کو کہتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں یہ. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَٰنِ إِنَاثًا، کہتے ہیں کہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، یہ بیٹیاں ہیں اللہ کی. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. اللہ کہتا ہے شَهِدُوا خَلْقَهُمْ، جب ہم بنا رہے تھے ان کو تو یہ وہاں پہ موجود تھے. کیا سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں لکھ کر کے رکھ رہے ہیں اور قیامت کے دن ان سے پوچھیں گے. تم بیٹیوں کو ناپسند کرتے ہو، اپنے لیے بیٹا طلب کرتے ہو اور اللہ رب العالمین کے لیے بیٹی ثابت کرتے ہو. والعیاذ باللہ. نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، اس کی تو بیوی بھی نہیں ہے. اور بیٹا بیٹی ہونے کے لیے بیوی ہونا ضروری ہے. جب وہ نہیں ہے تو پھر بیٹا بیٹی کہاں سے ہو؟ الکم الذکر ولہ الانثی، تمہارے لیے بیٹے اس کے لیے بیٹیاں. یعنی ذکور کو تم اپنے لیے خاص کرتے ہو، مؤنث کو ناپسند کرتے ہو اور اللہ رب العالمین کے لیے مؤنث ثابت کرتے ہو. تلک اذا قسمۃ ضیزا، بہت بری تقسیم کرتے ہو، بات سے ہٹی ہوئی بات کہتے ہو.
یہ تمہارا معاملہ ظلم و زیادتی کے اوپر مبنی ہے، اور بعض اہل علم نے کہا کہ یہ معاملہ، یہ فیصلہ مستقیم نہیں ہے، اور یہ سارے کے سارے معانی صحیح ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ لات اور عزا کیا ہے؟ لات اور عزا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ جواب کیا دیا؟ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، یہ چند نام ہیں جس کو تم نے، تمہارے باپ دادا نے رکھا ہے، اللہ نے رکھنے کا حکم نہیں دیا ہے، نہ تو اس کے اوپر دلیل نازل کی ہے۔ کہاں سے یہ نام آئے؟ تم نے اپنے خواہشات نفسانی کی پیروی کرتے ہوئے ان ناموں کو رکھا، جو کہ گمراہی اور ضلالت ہے۔ اللہ تعالی کی جانب سے اگر یہ ہوتا تو یہ ہدایت کی بات ہوتی، گمراہی اور ضلالت کی بات نہیں ہوتی۔ اب جب اس کو آپ یہاں تک سمجھ گئے نا، تو اس آیت کو شیخ الاسلام نے یہاں پر کیوں ذکر کیا، یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ تو کیا ہے کہ پھر تبرک کا بات چل رہا ہے، لات کو، منات کو، عزا کو، ان کو ذکر کرنے کا کیا معاملہ ہے؟ تو کہیے گا ہے معاملہ۔ معاملہ یہ ہے کہ کفار قریش اور ان کے ساتھ ان کے فالوور، ان کے پیروکار، جو کوئی بھی تھے، ان بتوں سے برکت حاصل کیا کرتے تھے، وہاں جا کر کے برکت طلب کیا کرتے تھے، جبکہ کفر اور شرک تھا۔ جو آدمی برکت طلب کرے کسی درخت سے، کسی پتھر سے، کسی لوہے سے، کسی قبر سے، کسی مٹی سے، جیسا کہ مشرکین کیا کرتے تھے، یہ شرک ہوگا، پہلی بات۔ اور دوسری بات کہ وہ لات اور منات اور عزا کی جو عبادت کیا کرتے تھے، انہوں نے اس کو اپنے خواہشات نفسانی سے حاصل کیا تھا، اپنی مرضی سے ان کو بنا لیا تھا۔ وہ جو ان درختوں سے، پتھروں سے، قبروں سے، ہاں، برکت آج حاصل کر رہے ہیں آج کل کے اس زمانے میں، اور اپنے آپ کو اہل اسلام کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کے اوپر دلیل اتاری ہے، یہ بھی تو اپنے خواہشات نفسانی کی پیروی کر رہے ہیں۔ دلیل نہیں ہے، کہاں دلیل ہے؟ اور اگر دلیل ہے تو لاؤ ثابت، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو لاؤ دلیل۔ لیکن اس کے اوپر دلیل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ان کو صحیح راستے کے اوپر لے کر کے آئے، لیکن ان لوگوں نے اس چیز کو وہم کے اوپر، گمان کے اوپر، اپنی سوچ، اپنے خواہشات نفسانی کے اوپر مبنی کر رکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس میں برکت ہے، اس قبر میں یہ برکت ہے، وہاں اولاد کی برکت ملتی ہے، وہاں روزی کی برکت ملتی ہے، وہاں فلاں کی برکت ملتی ہے، وہاں اس کی برکت ملتی ہے، والعیاذ باللہ۔ ہر طرح کے یہ کو انہوں نے تقسیم کر رکھا ہے غیر اللہ کے لیے۔ پھر اللہ کے ہاتھ میں ہوا کیا؟ تعالی اللہ عما یقولون علوا کبیرا، جو کچھ وہ لوگ کہتے ہیں اس سے اللہ رب العالمین بہت بلند ہے۔ امید کے آپ لوگوں نے آیت کریمہ کے استدلال، وجہ استدلال کو آپ لوگوں نے سمجھا ہوگا۔ چلیے اس کے بعد عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنوات. فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنوات كما لهم ذات أنوات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن. قلت والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. یہ حدیث جس کو ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا، اس حدیث کو ایک مرتبہ اس کے متن کو پھر سے سنیے، اور اس کے بعد اس کی تشریح کریں گے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، وَنبی واقد اللیثی، ابو واقد اللیثی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى حنین ونحن حدثاء عہد بالکفر، ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین کے جانب نکلے۔ یہ فتح مکہ کے بعد کی بات ہے جی، غزوہ حنین فتح مکہ کے بعد واقع ہوئی ہے۔
وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِالْكُفْرِ، اور ہم میں سے چند لوگ ایسے تھے، یا ہم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو جن کا کفر کا زمانہ قریب تھا، یعنی ابھی تازہ تازہ وہ مسلمان ہوئے تھے، اسلام لائے ہوئے بہت زیادہ دن ابھی نہیں ہوا تھا، بہت ساری باریکیوں کو، بہت ساری چیزوں کو سیکھنا ابھی باقی تھا ان کے لیے، فوراً ابھی اسلام قبول کیے تھے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِالْكُفْرِ كَوَلِلْمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ يَعْكُفُونَ عِنْدَهَا، ایک بیری کا درخت تھا، مشرکین وہاں بیٹھا کرتے تھے، جا کر کے اعتکاف کیا کرتے تھے یا بیٹھتے تھے وہاں جا کر کے، وَيَنُوتُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ، اور اس درخت کے اوپر اپنے ہتھیاروں کو لٹکایا کرتے تھے، تلوار وغیرہ، نیزے اور اس طرح کے بھالے جو اس زمانے میں وہ یوز کیا کرتے تھے، اس درخت کے اوپر ان کو لٹکا دیتے. یقال لها ذات انوات، اس درخت کا نام تھا ذات انوات. فمررنا بسدرۃ، ہمارا گزر بھی ایک بیری کے درخت سے ہوا. فقلنا، بس ہم میں سے کچھ لوگوں نے یہ کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اجعل لنا ذات انوات کما لهم ذات انوات، ہمارے لیے بھی اجعل لنا ذات انوات کما لهم ذات انوات، ہمارے لیے بھی ایسا ذات انوات بنا دیجئے. انوات کہتے ہیں لٹکانے کو، یعنی لٹکانے کی جگہ، ہتھیاروں کو لٹکانے کی جگہ بنا دیجئے، جیسے مشرکین کے لیے ہے ذات انوات، کہ وہاں وہ اپنے ہتھیاروں کو لٹکاتے ہیں برکت کے لیے. کہا کہ جب ہتھیار یہاں لٹکا دیں گے تو اس کی دھار تیز ہو جائے گی، اور اس کی تل کاٹ جو ہے اثر انداز ہوگی، اور وہ دشمن کے اوپر غلبہ اور فتح حاصل ہوگی. اس طرح کے عقیدے وہ رکھا کرتے تھے، جیسے آج کل لوگ کے اندر ہے اس طرح کے عقائد، فلاں جگہ لے جائیں گے تو یہ ایسا ہو جائے گا، اس جگہ چلے جائے گا تو یہ ٹھیک ہو جائے گا، دنیا بھر کی چیز ہے. بہرحال، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تعجب، تعجب کیا آپ نے، تعجب کے لیے کہا. اور ایک جگہ پہ ایک روایت میں سبحان اللہ یہ کہا، انہا السنن یا انہا السنن، بے شک یہ طریقہ، قلتم والذی نفسی بیدہ، قسم اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم نے وہی بات کہی جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کی، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے بھی ایک ویسا معبود بنا دیجئے جیسا ان مشرکوں کے لیے معبود ہے. انکم قوم تجہلون، تم جاہل قوم ہو. لترکبن سنن من کان قبلکم، ہاں، لترکبن سنن من کان قبلکم، قریب ہے، ضرور بھی ضرور تم ان لوگوں کے طریقے اور راستے کی پیروی کرو گے جو تم سے پہلے گزرے ہیں، جو تم سے پہلے گزرے ہیں. اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، اور حدیث صحیح ہے، امام ترمذی نے کہا کہ حدیث صحیح ہے. اس حدیث کو امام احمد نے، امام ترمذی نے، امام نسائی نے کبریٰ میں، ابن ابی شیبہ نے، طبرانی نے، ابن حبان نے، اور امام ترمذی نے اس کو صحیح کہا ہے، ابن حبان نے بھی صحیح کہا ہے، علامہ البانی نے، شیخ ابن باز نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حدیث ثابت ہے. پتہ یہ چلا کہ حدیث ثابت ہے، اور یہ عظیم حدیث ہے، اس میں بہت سارے فوائد ہیں، بہت سارے فوائد ہیں. یعنی اللہ رب العالمین کی مصلحت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بھی واقعہ گزرا، امت کے لیے بڑا فائدہ اس میں ہے، بڑا فائدہ ہے. اور وہ باتیں ابھی آپ دیکھیے گا کیا ہے. یہ ابو واقد اللیثی جو ہے نا، ان کا نام کیا ہے؟ تو بعض لوگوں نے کہا کہ حارث ابن عوف ہے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ عوف ابن الحارث ہے، الٹا. اور بعض کسی نے کہا حارث ابن مالک ہے. ان کے نام میں اختلاف ہے، اور نام میں اختلاف ہے تو ان کے اسلام میں بھی اختلاف ہے، یعنی کب اسلام لائے، کون سے سن میں مسلمان ہوئے. تو بعض اہل علم نے کہا کہ یہ بدری صحابی ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ ابتدائے اسلام، ابتدائے زمانہ میں یہ مسلمان ہوئے، یعنی جو اول زمانے کے جو مسلمان ہیں بعثت نبوی کے بعد کا، اس زمانے کے ہوئے. اور بعض اہل علم نے کہا کہ نہیں، بدری صحابی تو نہیں ہے، لیکن قدیم اسلام ہے ان کا، قدیم مسلمانوں میں یہ شمار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، قدیم مسلمانوں میں یہ شمار ہوتے ہیں. لیکن یہ روایت جب مسند احمد میں آپ پڑھیے گا تو وہاں یہ روایت آئی ہے، قلتو، میں نے کہا. کس نے؟
ابو واقد اللیثی نے، یا رسول اللہ اجعل لنا ذات انواتن. یہ بات اس بات کی طرف دلالت کرتی ہے کہ یہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں. کون کون فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں جی؟ ابو واقد اللیثی رضی اللہ عنہ، فتح مکہ کے بعد مسلمان. کہہ رہے ہیں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نکلے حنین کے جانب. حنین جو ہے ایک میدان کا نام ہے جو مکہ اور طائف کے درمیان ہے. شوال میں نکلے تھے یہ لوگ، سن 8 ہجری میں. سن 8 ہجری میں شوال میں یہ لوگ نکلے تھے فتح مکہ کے بعد، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو ثقیف کے لوگوں سے قتال کرنے کا ارادہ کیا، یا ثقیف نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کا ارادہ کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جانب نکلے. راوی کہتے ہیں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی حنین، ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین کے جانب نکلے. وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِالْكُفْرِ، ہمارا زمانہ اسلام کے بہت قریب تھا. یعنی اسی سے استدلال کرتے ہوئے بات آتی ہے کہ یہ لوگ سب فتح مکہ میں مسلمان ہوئے تھے. حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرِ تھے، کفر کا زمانہ ان کا بڑا قریب تھا. رمضان میں یعنی شوال میں نکلے تھے، یا تو یہ لوگ رمضان میں یا رمضان کے مسلمان ہوئے تھے. 17 رمضان وغیرہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کا معاملہ ہے. کہا یا تو رمضان میں مسلمان ہوئے یا اس کے بعد کے مسلمان ہوئے. شوال میں مسلمان ہوئے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے تھے. تو المہم ان کا زمانہ جو ہے کفر سے بہت زیادہ قریب تھا، اسلام لائے ہوئے بہت زیادہ دن نہیں ہوا تھا. اور علماء نے یہ کہا کہ یہ ذکر کرنا نا وکانا وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ، اس کا ذکر کرنا دو وجہوں سے ہے. ایک تو یہ عذر بیان کر رہے ہیں، عذر بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو سوال آیا نا، یہ سوال اس وجہ سے آیا کہ ہم کو ابھی اسلام کے بارے میں پوری جانکاری نہیں تھی، ہم لوگ نئے نئے ابھی مسلمان ہوئے تھے، یہ معاملہ تھا. اور بیان کے لیے بھی کہ یہ سارے کے سارے جو لوگ تھے اس میں اکثر لوگ ایسے تھے، ہاں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں جو لوگ حنین کی جانب نکلے تھے، اس میں اکثر لوگ ایسے تھے جو جن کا اسلام قدیم تھا، پرانے تھے. لیکن یہ جو واقعہ پیش آیا نا، یہ ان لوگوں کے ساتھ پیش آیا جن کا اسلام جدید تھا، ابھی یہ نئے لوگ تھے. ورنہ اس سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں کوئی حرف نہیں آتا، کوئی اس کو طعن کا ذریعہ نہ بنائے، بلکہ یہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان لوگوں نے یہ مطالبہ کیا. وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ، کفر کا زمانہ ہمارا بڑا قریب تھا. وَلِلْمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ، سدرہ ہم نے کہا کہ درخت کو کہتے ہیں، ہاں، جس میں بیری وغیرہ لگتا ہے. کہا کہ مشرکین کے لیے ایک درخت تھا، بیری کا درخت. یعکفون عندہا، رکوف کہتے ہیں کسی جگہ کو لازم پکڑنے کو تعظیم کے غرض سے. یہ لوگ جب ادھر سے گزرتے یا وہاں سے ان کا گزر ہوتا تو وہ کیا کرتے، وہاں رکتے اور اترتے، وہاں اس درخت کی تعظیم کرتے اور اس سے چمٹ جاتے تعظیم کے لیے، اور اپنے ہتھیاروں کو وہاں لٹکا دیا کرتے تھے، اس لیے کہ اس درخت کی برکت جو ہے ان ہتھیاروں کے اندر منتقل ہو جائے، تاکہ صلاح جو ہے، یہ ہتھیار جو ہے اس کی دھار کاٹدار ہو اور دشمن کے اوپر فتح اور غلبہ ان کو حاصل ہو جائے. وہ کہا کرتے تھے کہ جب ہم اپنے ہتھیاروں کو اس درخت کے اوپر لٹکا دیا کرتے ہیں تو اس میں برکت منتقل ہو جاتی ہے درخت کی، اور وہ جو ہے ہتھیار دشمن کے اوپر وار کرنے میں بڑا تیز ہو جاتا ہے، اور ہمارے دشمن کے اوپر اس کی ضرب جو ہے وہ بہت کاری ہوتی ہے. یہ ان کا عقیدہ تھا. یقال له ذات انوات، اس درخت کا نام ذات انوات تھا. ذات مانے، ذات انوات مانے لٹکایا جانے والا درخت، لٹکایا جانے والا درخت. آج بھی آپ مسلمانوں کو دیکھیے گا، بعض کہیں پر کوئی پاجامہ لٹکانے کی جگہ ہے، کہیں چوڑی لٹکانے کی جگہ ہے، کہیں جا کر کے کچھ اور لٹکانے کی جگہ ہے، کہیں دھاگے باندھنے کی جگہ ہے، کہیں کچھ اور، کالا کپڑا، کہیں پیلا کپڑا، کہیں نیلا کپڑا، کہیں کوئی اور، کہیں کوئی اور. یہ ساری چیزیں لٹکانے کی جگہ ہیں. لوگ جا جا کر کے وہاں کی جالیوں پہ، وہاں کی چیزوں کے اوپر، درختوں کے اوپر باندھا کرتے ہیں. جس طرح سے یہ لوگ مانتے ہیں ویسے یہ لوگ مانتے ہیں. کہیں کوئی چابی لٹکاتا ہے، کہیں کوئی پیسے ڈالتا ہے. العیاذ باللہ، علامہ والحفیظ. جو حال اس زمانے میں تھا وہی حال آج بھی ہے.
برکت کو منتقل کرتے ہیں، والعیاذ باللہ۔ پہلے یہ تو ثابت کرو کہ وہاں برکت ہے جہاں سے آپ منتقل کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں فمررنا بسدرۃ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا گزر رہی کو ایسے ہی درخت سے ہوا، اور یہ سب کے سب ابھی یعنی جو لوگ اس میں تھے وہ قریب العہد بالکفر تھے، کفر کا زمانہ ان کا قریب تھا۔ وہاں سے جب یہ گزرے، اور امام احمد رحمت اللہ علیہ نے جو روایت کیا ہے اس میں یہ ہے کہ وہ درخت جو ہے نا بڑا گھنا درخت تھا اور بڑا درخت تھا، وہاں سے گزرے، درخت بھی بڑا تھا اور بہت گھنا تھا، سایہ دار تھا۔ بعض اہل علم نے کہا کہ یہ وہ درخت ان کے اس درخت کے بالکل مشابہ تھا جس میں وہ اپنے ہتھیاروں کو لٹکایا کرتے تھے اور اس کے نیچے بیٹھتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے اس طرح کی بات کہی۔ ایک دم سیم ویسی درخت کی طرح تھا، مشرکین کے درخت کی طرح تھا، اس سے ملتا ہوا تھا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی ویسے ہی بنائیے، اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات، یعنی یہاں ان لوگوں نے یہ ارادہ کیا، دیکھیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب دیکھیے ان کا۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اگر جدید اسلام لانے والے بھی لوگ تھے، لیکن ان لوگوں نے اپنی مرضی سے کام نہیں کیا، جا کر کے وہاں بیٹھ نہیں گئے، جا کر کے ہتھیاروں کو لٹکا نہیں لیا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سے ریکویسٹ کیا، آپ سے درخواست کی کہ ایسا کیجئے، خود بغیر کسی سے پوچھے گچھے جا کر کے دوڑ کر کے وہاں بیٹھ نہیں گئے، یا اپنے ہتھیاروں کو وہاں جا کر کے نہیں لٹکا دیا۔ یہ ادب ہے۔ کیا کہا؟ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اجعل لنا، بنا دیجئے ہمارے لیے، یعنی طلب کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور یہ ادب ہے کہ وہ کام جس کو اللہ اور اس کے رسول نے مشروع قرار نہیں دیا ہے، ہم اس کی طرف اپنی مرضی سے قدم نہ بڑھائیں، مگر یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی جانب رجوع کریں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، لوگ نبی کی جانب رجوع کرتے تھے، اور جب آپ نہیں ہیں تو اللہ کی کتاب موجود ہے، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے۔ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے بندے کو چاہیے، انسان کو چاہیے کہ وہ اس کی جانب رجوع کرے، دلیل طلب کرے، کیا ہے اس میں دلیل صحیح ہے نہیں ہے۔ بعض آج مسلمانوں کو دیکھیے گا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب بھول گئے، کوئی بھی کام اپنی مرضی سے جو ان کو بہتر لگا کر لیا، نہ سنت اس میں معلوم ہے، نہ نبی کا طریقہ اس میں معلوم ہے۔ قبروں کی عبادت کرتے ہیں اور وہاں جا کر کے ذبح کرتے ہیں، وہاں نظر و نیاز مانگتے ہیں، وہاں قربت حاصل کرتے ہیں۔ کیا کبھی سنت کی طرف پلٹ کر کے دیکھا ہے ان لوگوں نے کہ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ اگر وہ دیکھتے تو ان کو معلوم ہو جاتا، انہیں پتا چل جاتا کہ یہ احادیث جو ہیں گڑھے ہوئے ہیں، جو لوگ ان کے پیش کیا کرتے ہیں، یہ سب کے سب افسانے اور کہانیاں اور قصے ہیں، ایسے ایسے معاملات ہیں، ما انزل اللہ بہا من سلطان، جن کے اوپر اللہ رب العالمین نے کوئی دلیل نہیں نازل کی ہے، کوئی دلیل نہیں نازل کی ہے۔ اور دوسری بات علمی اس میں یہ سمجھیے، کہا اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات، یہ صحابہ نے کیوں کہا؟ تو بعض اہل علم نے کہا کہ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ رب العالمین اس درخت کے اندر برکت نازل کر دے تاکہ ہم اپنے ہتھیاروں کو یہاں پہ لٹکائیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے دعا کی درخواست کی کہ وہ اللہ رب العالمین سے دعا کرے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ کہا درست نہیں ہے کیوں؟ یہ مطالبہ کرنا تو صحیح تھا، یہ مطالبہ کرنا صحیح تھا، دعا کرنے کی درخواست تو کر ہی سکتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتراض کیوں کیا اور ان کے اوپر یہ نکیر کیوں فرمائی؟ آپ نے ان کو منع کیوں کیا؟ تو اس سے مراد یہ ہے کہ بعض علماء جو یہ کہتے ہیں ان لوگوں نے دعا کی درخواست کی تھی، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور بعض اہل علم نے کہا کہ ان لوگوں نے اس کو سبب بنانا چاہا، سبب بنانا چاہا، یہ نہیں کہنا چاہ رہے تھے کہ یہ درخت خود بخود برکت دیتی ہے، بلکہ برکت کا سبب اس کو بنانا چاہا، تب بھی یہ شرک اصغر ہوگا، جیسا کہ بات آپ کے سامنے گزر چکی ہے۔ اور بعض اہل علم نے کہا کہ یہ وہ اس درخت کے ساتھ ویسی کرنا چاہتے تھے جیسا مشرکین کیا کرتے تھے برکت کے طلب میں، درختوں کے ساتھ جیسے ان کا معاملہ تھا، تاکہ وہ درخت سے برکت حاصل کریں اس کی ذات سے، تو یہ شرک اکبر ہوا۔ جبکہ ان لوگوں نے شرک اکبر کیا نہیں تھا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ اور درخواست کی تھی، طلب کیا تھا، کیا نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ترمذی کی اس روایت کی طرف جدھر شیخ نے اشارہ کیا ہے، رواہ الترمذی وصححہ، وہاں اگر روایت دیکھیے گا تو وہاں سبحان اللہ ہے، اللہ اکبر نہیں ہے، سبحان اللہ ہے۔
لیکن جب آپ امام مسند احمد ابن حنبل میں جائیے گا یا ابن حبان میں جائیے گا تو وہاں اللہ اکبر ہے سبحان اللہ کے بجائے، سبحان اللہ کے بجائے اللہ اکبر ہے۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ تکبیر جو ہے نا تعجب کے وقت بھی کہا جا سکتا ہے۔ بعض اہل علم نے کہا کہ نہیں، تعجب کے وقت تکبیر نہیں کہیں گے بلکہ تعجب کے وقت سبحان اللہ کہیں گے۔ لیکن یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ تعجب اگر کسی آدمی کو ہو تو وہاں پہ اللہ اکبر کہا جا سکتا ہے۔ بس وقت مکمل ہوا، اب انشاءاللہ یہاں سے پھر آگے کے درس میں ہم لوگ پڑھیں گے۔ اور ایک اعلان آپ کے لیے یہ ہے کہ آئندہ پیر کو درس نہیں ہے، ابھی تو اب کل بھی نہیں ہے، پرسوں بھی نہیں ہے، پیر کے دن بھی درس نہیں ہوگا، ہم نہیں ہیں۔ انشاءاللہ منگل سے پھر درس شروع ہوگا اپنے وقت کے اوپر، اسی وقت کے اوپر، تو آپ لوگ نوٹ فرمانا اس کو جی۔